عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دیں۔ اپنے مرد کو ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ آپ خود بن جائیں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پر ہے۔ شوہر کا تعاون ہوگا تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان کے گروہ، زنا سے بچو۔ اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی خرابی یہ ہے کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دے دیا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہواؤں میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے بے جا ڈرتا ہو۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے، ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ تم عورت سے اپنی قربانی کی بات کرتے ہو، وہ تمہارے لیے اپنے ماں باپ چھوڑ کر آتی ہے۔ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنے ماں باپ؟ اپنے طور طریقے ہرگز نہیں۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ شوہر، تم یہ کام کر لو، میری امی خوش ہو جائے گی۔ دوبارہ اس کام کو ایسے کرو گی تو ابو خوش ہو جائیں گے۔ تمہاری اس بات سے میری بہن بہت خوش ہوں گی۔ کیا کبھی کسی آدمی نے اپنے گھر والوں کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں تو میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی؟ لڑکی کی سوچ اور سسرال والوں کی غلط فہمی۔ کچھ کم عقل اور خود غرض لڑکیوں کو چھوڑ کر تقریباً ہر لڑکی سسرال میں یہ سوچ کر قدم رکھتی ہے کہ یہی میرا گھر ہے اور یہی سارے لوگ اب میرے اپنے ہیں، مجھے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اور وہ اپنے شوہر کی خوشی کا بھی سوچتی رہتی ہے کہ میں جتنا اپنائیت سے یہاں رہوں گی، میرے شوہر کے دل میں میری قدر بڑھے گی۔ لیکن سسرال والے کچھ اور ہی ذہن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ان کے ذہن میں یہ خوف کیوں ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہوتے ہی وہ بدل جائے گا، غیر ذمہ دار ہو جائے گا۔ مطلب آپ کو اپنی سالوں کی تربیت پر بھروسہ نہیں، لیکن اس کی آنے والی بیوی کو پرکھے بغیر ایک محاذ پہلے سے ہی بنانا ضروری ہے۔ خیر وہ لڑکی آتی ہے، ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے کہ سب خوش رہیں، مجھے ایک اچھی بہو کا ٹائٹل ملے، میرے ماں باپ مجھ پر فخر کریں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی کہیں ذرا سی چوک اور ذرا سی بھول کی وجہ سے اسے ہمیشہ وہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ صرف لڑکی ہی سارے فرض نبھاتی جائے، سب کچھ برداشت کرتی جائے، ہمیشہ وفا اور قربانی کا پیکر بنی رہے، باقی کہیں کسی کا کوئی فرض نہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی غیبت مت کرے، نہ کوئی برائی کرے کہ میں نے وہاں جانے سے روکا، تمہاری ماں پھر بھی جاتی ہے، میں نے بازار جانے سے روکا، پھر بھی چلی گئی۔ اس کی برا بچوں کی نظر میں ماں کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔
اگر بیوی سمجھدار ہو تو خاوند کبھی غصہ نہیں کرتا، اور خاوند کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی کے سامنے اپنی بیوی کو مت ڈانٹے، یا کمرے میں بھی اونچی آواز میں نہیں، سب کو آواز جائے۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے، وہ اس کو بہت محسوس کرتی ہے کہ باقی بھابیاں یا نند اس کا مذاق بنائیں گی۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کی جاتی ہے کہ یہ عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کا کھانا پکا کر دے، آپ کے کپڑے استری نہ کرے، تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔